السلام علیکم میرے پاکستانیوں. آج کا جو میرا ولاگ ہے بہت اہم مسئلے پہ ہے. بہت اہم مسئلہ اس وقت تمام پاکستانی جو ہیں اس وقت اس مسئلے کا شکار. مہنگائی، معیشت، کیا ہوگا پاکستان کا. اور کل میں نے ایک تصویر دیکھی. جب وہ تصویر دیکھی تو مجھے بس وہ تصویر میرے دماغ سے ابھی تک نکل نہیں رہی. ایک 5 بچوں کا باپ جس کے پاس آٹے کی بوری ایک لینے گیا، وہ بھی سستا آٹا، یہ بھی نہیں تھا کہ مفت، سستا آٹا لینے گیا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا. اور 5 بچوں کا باپ تھا. اب وہ اس بچوں کا کیا ہوگا، کیا اللہ مالک ہے ان بچوں کا کیا ہوگا. اور وہ اپنے اولاد کے لیے گیا وہاں پہ اور یہ ہوا اس کے ساتھ. ایک اور میں نے دیکھا کچھ عورتیں کسی کی بازو ٹوٹ گئی، دو ماں بیٹی ان کی بازو ٹوٹ گئی اس سارے چکر میں. سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کو پہنچانے والے یہاں کے جو ذمہ دار ہیں. مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے بلاول کی. جب یہ سارا رجیم چینج ہوا تو اس نے کہا ویلکم ٹو پرانا پاکستان. تو جناب ویلکم ٹو پرانا پاکستان. یہ پرانا پاکستان ہے. جو نیا پاکستان جو تھا وہاں پہ جب مہنگائی ہوئی تو غریبوں کو پیکیجز دیے گئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا اور غریبوں کو لنگر خانے دیے گئے، پناہ گاہیں دی گئیں. تو یہ لوگ ٹھٹھے لگاتے تھے، جگتے مارتے تھے، کہتے تھے یہ کیا عمران خان بھکاری بنا رہا ہے. اب بھکاری دیکھ لیا آپ کیا بنا رہے ہیں. یہ جو سارے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، یہ مناظر نظر آ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح لڑ رہے ہیں، کس طرح ایک دوسرے سے چھین کے اور پیسے لے کے گئے ہیں. یہ بھی نہیں کہ پیسوں کے بغیر، پیسے لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آٹا دے دو. یعنی آٹا مل ہی نہیں رہا. یہ اس ملک کا میرے حال کر دیا ان لوگوں نے. اور یہ اب اپنے کھا گئے ہمارے ملک کو، کھا پی گئے. اور دکھ ہوتا ہے کہ کب سے، اور یہ ابھی بھی یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک اور تصویر میں نے دیکھی بلاول کی تصویر دیکھی جس میں اس نے تو پتہ نہیں لاکھوں کے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور وہاں جو بچے کھڑے ہیں سندھ کے بچے اور وہ ڈگے پاؤں کھڑے. ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کسی کے تصویر میں ہی، کم از کم تصویر میں ان بچوں کو جوتے پہنا دیتے. یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے کیا کیا جاتا ہے. ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے فلڈ کے دورے کر رہے ہیں. اصل میں فلڈ کے دورے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اب چاہیے امداد چاہیے. اب انہوں نے امداد لینی ہے فلڈ کے نام پہ، اور فلڈ کے نام پہ لینی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کیا آگے اس کا ہونا ہے. تو یہ سب کچھ دیکھ کے، یہ مناظر دیکھ کے یقین کریں کہ سمجھ نہیں آتی اب اس ملک کا کیا ہوگا. اس قدر بری صورتحال ہے. مونس سلائی کا بھی ٹویٹ آیا کہ ہمیں جو اصل میں یہ صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایسی صورتحال ہے. پنجاب میں کہ تو پنجاب کو امپورٹ نہیں کرنے، پنجاب کو اس کا شیئر نہیں دیا ویٹ میں، گندم میں، اور پھر گندم میں شیئر نہیں دیا. اور یہ فواد چودھری صاحب نے بھی پہلے کہہ دیا تھا کہ گندم کی پروکیورمنٹ نہیں ہو رہی ہے، گندم کو امپورٹ نہیں کرنے دیا گیا. یہ حالات آئیں گے. یہ جو فواد چودھری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہہ دیا تھا. اس کے علاوہ مرغی کی قیمت کا آپ کو پتہ چل گیا. پیاز جو ہے وہ کھڑا خراب ہو گیا. باقی جو ہے ملک میں اندھیروں میں ڈوب جائے گا. امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ امپورٹ کے پیسے ہمارے ریزرو کس طرح نیچے جاتے جا رہے ہیں. اور مزے کی بات ایک اور میں بتاؤں، ان سب باتوں کے بعد یہ جو ساری چیزیں دیکھی اور پھر ایک اخبار میں ایک ایڈ دیکھا. جناب ایڈ کیا تھا؟ آدھے پیج کا ایڈ. یعنی کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن آپ پورے اخباروں میں آدھا پیج، فرنٹ پیج کا ایڈ دے رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس کا عنوان ہے نو یور اکانومی، ری بلڈنگ پاکستان. یعنی یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے یہ ری بلڈ کر رہی ہے. یعنی ری بلڈ کرنے کا طریقہ ہے کہ عوام کھڑی ہو جائے گی لائنوں میں، عوام جوتے کھائے گی، عوام مرے گی. ان کے لیے ری بلڈ کرنے کا یہی طریقہ. یہ آپ کو لکھنا چاہیے تھا ری بلڈنگ آر سیلفس. ہمارے خاندانوں کی، آپ کے خاندانوں کی ری بلڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے بچے جو ہیں اب نئے بننے جا رہے ہیں، وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، وزیر اعظم کی لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں. اس میں لکھا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریڈیوس بائی 57%، بس پورٹ فولیو انہینسڈ ٹو 364 بلین. جناب جو بس پورٹ فولیو آپ بڑھاتے ہیں نا، کسان پیکیج بھی بڑھا دیا، یہ سب آپ کی جیبوں میں جاتا ہے. کہ ہمیں نہیں پتا بس میں جب پی ٹی آئی کے دور میں جب احساس پروگرام میں 37 لاکھ لوگ جو تھے وہ نکالے گئے تھے جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. جب ڈاکٹر ثانیہ نے ایک پورا کمپلیٹ سروے کروایا تھا تو اس میں تو آپ اپنا ووٹ بینک بناتے ہیں اور ان لوگوں کو رکھتے ہیں جو آپ کا، اور کتنے سرکاری ملازم اس میں شامل تھے. تو اس کا پورٹ فولیو آپ نے بڑھایا نا ادھر ادھر سے پیسے لے کے. وہ کیسے لیے پیسے وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے، اس کو میں نہیں کروں گی یہاں پہ. تو وہ ادھر اداروں سے جو آپ نے بلیک میلنگ کر کے جو پیسے لے لیے بڑھا دیا، وہ آپ کی جیبوں میں جانا ہے، وہ کسی غریب کی اس میں نہیں جانا. امپورٹ ریڈیوس کر دی انہوں نے، اتنا کچھ ریڈیوس کر دیا ہمیں پتہ نہیں چلا. اور ہمارے حالات تو یہ کہ ہمیں تو لائنوں میں لگ کے ہماری عوام کو تو آٹا لینا پڑ رہا ہے. اچھا، سب سے جو اس میں انٹرسٹنگ تھا، سب سے مزیدار ہنسی آنے والا، کرنسی اسٹیبلائزڈ. یعنی کرنسی کو انہوں نے اتنا اسٹیبل کر لیا. ان کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے. کرنسی کو انہوں نے جو روپے کو انہوں نے اس وقت جو آرٹیفیشلی 227 پہ رکھا ہوا ہے، مذاق اڑا رہے ہیں. ان کا سب مذاق کیا اڑا رہے ہیں، دکھی ہو رہے ہیں ہم کہ ہماری اکانومی کے ساتھ یہ کر کیا رہا ہے یہ بندہ. یہ جو اس وقت جو اوپن مارکیٹ میں یہ جو ڈالر مل رہا ہے، یہ 40 روپے کا فرق ہے.
کبھی ایسا تاریخ میں نہیں ہوا کہ جو اوپن 40 روپے کا فرق ہو اور انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی انا پرستی اس کے پیچھے کہ ہم نے ڈالر کو اسٹیبلائز کر دیا. تو یہ جناب یہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے نا پھر مجھے وہی یاد آ جاتا ہے. مریم میمن نے بڑی مزے کی ابھی بات کی تھی تھیٹر آف ابسرڈ, کہ یہ کیسے, یہ کیا سمجھتے ہیں, یہ اب ہمیں پاگل سمجھتے ہیں, یہ خود پاگل ہیں, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اس کے اکانومی کے یہ حالات ہے کہ پروڈکشن بند, کتنے جو پلانٹس ہیں انہوں نے اپنی پروڈکشن, گاڑیوں کے پلانٹس انہوں نے پروڈکشن بند کر دی ہے. اور ایاز امیر صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کا دور تھا تو ہم جب کوئی شام ایسی نہیں گزرتی تھی یعنی کسی چینل پہ جس میں یہ مہنگائی کا رونا نہ روتا. جینا مشکل ہو چکا ہے, ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی, کہاں سے بجلی کا بل آئے گا, بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی, غریب آدمی صبح و شام کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا. آٹا, دال, چاول, ہر چیز عام آدمی کی خرید سے باہر ہے. عمران نے وعدہ کیا تھا کہ نیا پاکستان لے کر آئے گا. نیا پاکستان تو میگا پاکستان نکلا. لوگ اپنے موٹر سائیکلز میں پیٹرول ڈلوائیں یا اپنے بچوں کے لیے روٹی لیں. بچوں کے لیے روٹی لیں تو دوائی کے لیے پیسے نہیں بچتے, دوائی لے تو بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے نہیں بچتے. آٹا بھی مہنگا, بجلی بھی مہنگی, گیس بھی مہنگی, پیٹرول بھی مہنگا, چینی بھی مہنگی. کوئی شام ایسے. اور اب کیا ہو رہا ہے, اب جناب یہ جو جیو پہ بھی مہنگائی کے پروگرام تو آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اور کرنا کیا ہے, عوام کے جو مسئلے, لیکن وہ الزام نہیں لگاتے ڈائریکٹ ان پہ الزام نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مشکل فیصلے, مشکل حالات کس کی وجہ سے ہوا, یہ نہیں بتاتے کہ کون چور ہیں جو اس ملک کو کھا پی گئے ہیں اور جن کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے. اور مزے کی بات, ان کو یہ اتنے جھوٹے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ ہماری بات چیت ہو گئی اور IMF جو ہے ہمیں اس سے ڈسکشن ہوگی, اور IMF نے وہ ریجیکٹ کر دیا. IMF نے کہا ہماری کوئی بات چیت, ہم نے کوئی انیشیٹ نہیں کی کال. کوئی شرم حیا, کوئی ان کو انسانیت نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اس وقت ایک اور اندازہ تھا کہ جو بکس کا ایک سیٹ 4,000 کا آتا تھا وہ 12-15,000 کا آ رہا ہے. آپ سوچیں کہ عوام ایک عام سفید پوش کی ایک تو یہ سب سفید پوش ہیں جو لائنوں میں کھڑا ہو کے آٹا لے رہے ہیں, اور وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے. اس وقت کچھ صورتحال سمجھ ہی نہیں آ رہی. بہت اہم خبر جو سب سے اس وقت امپورٹنٹ ہے وہ جناب, اور بہت خطرناک بھی ہے. خطرناک یہ ہے کہ انہوں نے کہا, ڈار صاحب نے کہا ہے کہ 6 بلین ہیلڈ بائی کمرشل بینکس آلسو بلونگ ٹو دا کنٹری. یعنی کہ جو 6 بلین جو ڈپازیٹر, ہم جیسے جو عام ڈپازیٹر جو ہیں, ان کے پیسے, ان کا کوئی ڈالر اگر کسی نے رکھے ہیں نا اپنے, تو وہ بھی جو ہے وہ حکومت کا ہے, وہ حکومت اس کو کبھی بھی یوز کر سکتی ہے. تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. یہ انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہم جو ہیں یہ کبھی بھی سیز کر دیں گے, اور اگر یہ سیز کریں گے, اور یہ بات بہت زیادہ, اگر یہ اس دفعہ بھی یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد سوچ لیں کہ کون انویسٹر پاکستان میں آئے گا, کون, اور لوگ ابھی سے یہ جو اس نے بات کی, اس کے بعد لوگ اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیں گے. یقین کریں اگر میرے بھی کوئی $200 بھی پڑیں گا تو میں نکالنا شروع کر دوں گی. تو کیا ہوگا اس سے پہلے جو دیوالیہ ہم نے ہونا ہے. اور اصل میں تو تاجروں نے کہہ دیا کہ ہم ویسے ہی دیوالیہ ہو چکے ہیں, لیکن جو دیوالیہ اگر رہ بھی گیا ہے تھوڑا بہت تو وہ دیوالیہ فوراً ہو جائے گا پاکستان. اور اس وقت ان کے کام دیکھ لیں, ان کے کام کیا ہیں. یہ لوگ ابھی پھر وہی جھوٹ, پھر وہی انہوں نے بلوچستان میں جو ہے پیپلز پارٹی میں شمولیت دے رہے ہیں. جناب یہ نواب زادہ یہ جو رئیسانی ہے, اس کا مجھے دیکھ کے بڑا ہی دکھ ہوا کہ ایک طرف تو یہ ساری صورتحال, بریف کیس لے کے اس وقت پنجاب حکومت کو گرایا جا رہا ہے, مونس صلاحی کو پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, ایک اور پارٹی بننے جا رہی ہے جہانگیر ترین کی. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ حالات ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس وقت ملک کی کیا حالت ہے, اس وقت عوام کی کیا حالات ہیں, یہ سب جنیوا میں اکٹھے ہوئے ہیں. جنیوا میں کیا ہو رہا ہے, جنیوا میں جناب ایک کی سرجری ہو رہی ہے تو باقی کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک کی تو چلو وہ سرجری کرانے گئی ہیں, پتہ نہیں کیا لنڈن میں سرجری نہیں ہوتی, کیا امریکہ میں سرجری نہیں, جنیوا میں کون سی سرجری, تو سارے اکٹھے ہو کے. تو اس وقت یہ بھی صورتحال ہے, یہی کہا جا رہا ہے کہ جنیوا میں جو سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, پورے عالمی جو طاقتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں, ہمیں دیں, ہمیں اقتدار دیں, سب کچھ ان کے پاس ہے, تب بھی یہ ان کی منتیں کرنے چاہ رہے ہیں. آج پتہ چلا امریکہ ان کی ہیلپ کیوں نہیں کرتا, اب پتہ چلا کیونکہ امریکہ نے یہ انیشیٹ امریکہ سے نہیں ہوا, یہاں سے انیشیٹ ہوا تو امریکہ نے کروایا. یہاں سے انہوں نے کہا کہ عمران خان صحیح نہیں ہے, ہم ٹھیک کریں گے سارا کچھ. اب امریکہ کہہ رہا ہے پھر کرو ٹھیک سارا کچھ, پھر IMF کے پاس کیوں آ رہے ہو, سب کچھ کیوں آ رہے ہو. اور ایک بات کریں تو پھر سے MQM, پھر سے دہشت گردی, اور ایک طرف گلگت میں گلگت کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ تو آ ہی نہیں رہے میڈیا پہ, وہ تو کہیں ٹویٹر پہ چلتے میں نے دیکھا. گوادر میں اور طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں,
اور اس وقت انڈیا جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گیا. ظاہر ہے انڈینز کو تو چاہیے نا کہ اس وقت ہمارے پاکستان کی تو کمزوری ملنی چاہیے. تو انڈینز نے ایک پورا, میں بھی پروگرام دیکھ رہی تھی, بہت دکھ ہوا مجھے وہ دیکھ کے کہ انہوں نے پورا ایک مذاق بنایا کہ پاکستان کے پیسے کی کرنسی کا مذاق بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش سے اس کو کمپیئر کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ جو ایک اسٹیڈیم میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے ایک کانسٹیبل کی نوکری کے لیے بیٹھے ہیں, اور واقعی یہ صورتحال بھی یہی ہے. تو اتنے دکھ کی بات ہے کہ پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے جو بات میں بار بار کرتی ہوں کہ ہم 75 سالوں سے شاید ہم دوسروں کے جو کرائے کے گنڈے بنے رہے, ہم جو ایک مشین ہم بنے رہے, مجاہدین بنانے کی مشین بنے رہے. کاش ہم نے اپنے نوجوانوں کو مجاہدین نہ بنایا ہوتا, طالبان نہ بنایا ہوتا. کاش ہم نے اپنے نوجوانوں کو آئی ٹی ایکسپرٹ بنایا ہوتا انڈیا کی طرف, تو آج ہمیں شاید یہ صورتحال نہ دیکھنی پڑتی. ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جائیں. ابھی بھی وقت ہے, اپنی انا چھوڑ دیں, اپنی ضد چھوڑ دیں. آپ چاہے جس کے پاس بھی دورے کر لیں, جہاں بھی چلے جائیں, آپ کو پیسہ نہیں ملنا. اس وقت چائنا نے بھی انکار کر دیا, اس وقت سعودی عرب نے بھی آپ کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی. ہاں آپ کو شاید وہ نوکری دے دیں, لیکن پاکستان کے لیے پیسہ دینا اس وقت بڑا مشکل ہے کہ وہ آپ کو دیں. تو ایک جو عوام, جب تک عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہونے والا. اور عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے عمران خان کو کیا, عوام کو کیا چاہیے. عوام کو صرف عمران خان چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا.